الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی جانب سے ہے جو بہت غالب بے حد حکمت والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں میں مومنوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں، اور تمہاری تخلیق میں اور ان جانداروں میں جن کو زمین میں پھیلایا گیا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے اختلاف میں، اور اللہ نے آسمان سے جو رزق نازل کیا ہے پھر اس سے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کیا، اور ہواؤں کے چلانے میں اصحاب فہم و فراست کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل شامل حال ہوا ہے۔ گزشتہ رات جمعۃ المبارک کی شب کو ایک دوسری صورت کا آغاز ہوا، سورہ زخرف، ترتیب کے ساتھ جو کہ جمعرات کی نشستیں اور درس چلا کرتے تھے، اور آج جمعۃ المبارک ہے تو آج سورۃ الجاثیہ کا آغاز ہوا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ جو رات کو صورت شروع ہوئی تھی وہ بھی حوامیم میں سے ہے، یعنی حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور جو ابھی صورت شروع کی ہے سورۃ الجاثیہ یہ بھی حوامیم سے ہے، یعنی حامیم سے شروع ہونے والی صورت ہے۔ دوسرا، ان دونوں کے اندر امر مشترک یہ ہے، سورۃ الزخرف میں نے رات کو عرض کیا تھا کہ یہ بھی مکہ المکرمہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور ابھی جو سورۃ الجاثیہ ہمارے سامنے شروع ہو رہی ہے یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ تیسری بات اتفاق سے یہ کہ سورۃ الزخرف کا جو نام تھا آنے والی آیات بینات میں لفظ زخرف پڑا ہوا تھا، یعنی رب کائنات نے کہا تھا کہ کافروں کو ہم ان کے گھروں کی دیواریں، چھتیں، سیڑھیاں سب کچھ سونے کا بنا دیتے اور چاندی کا، اگر یہ ماحول نہ بن جانا ہوتا کہ لوگ انہیں کو سچا سمجھنے لگ جائیں گے تو ہم یہ ایسا کر دیتے، لیکن چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خطرہ پیدا ہو سکتا تھا کہ ساری نعمتیں دولت کی کافروں کو دے دی گئیں، تو ان کے اس پریشانی کے پیش نظر ہم نے ایسا نہیں کیا، تو زخرف سونے کو کہا جاتا ہے۔ تو جاثیہ یہ بھی آنے والی آیات میں سے ایک آیت ہے جس میں لفظ جاثیہ کا استعمال ہوا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری پڑی ہے، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ ایک لفظ جاثیہ جس کا بنیادی سا معنی ہوتا ہے گھٹنوں کے بل ہو جانا، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کھڑے ہوں تو کھڑے کھڑے آپ یوں بیٹھیں کہ مکمل نہ بیٹھیں، بس اتنا کو بیٹھ جائیں کہ آپ کے گھٹنے زمین پر لگ جائیں اور باقی آدھے آپ کھڑے رہیں، تو اس کیفیت کو جاثیہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعض احباب نے یہ بھی ارشاد کیا کہ چلیں دو زانو ہو کر جیسے بندہ بیٹھتا ہے حالت تشہد میں، تو اس طرح گھٹنے فولڈ کر کے بیٹھ جانا یہ جاثیہ ہے۔ تو قیامت کی کیفیات میں سے ایک کیفیت یہ ہے جس کو رسول پاک علیہ السلام کبھی ان کلمات میں ارشاد فرماتے ہوتے تھے، ایک وقت ایسا آنا ہے قیامت کے لحظوں میں سے
کہ اللہ رب العالمین نے اس قدر جلال اور غضب کا اظہار کرنا ہے کہ انبیاء بھی گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ انبیاء پر اس کا اثر نہیں، لیکن اللہ کی جلالت معاب وہ جو ماحول بننا ہے، تو اللہ سے ڈرنا یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ کی ذات اور جلال سے خوف رکھنا یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو جو امن میں ہوتے ہیں، جنت والے ہوتے ہیں، یہ کیفیت ان پر بھی تعریف ہو سکتی ہے، بلکہ یہ تو بندگی کے اندازوں میں سے ایک انداز ہے اللہ سے ڈرنا۔ اس لیے تو رب کائنات نے اس پر جزا رکھی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے ڈرنے کی جزا ہوگی۔ اللہ کریم وہ جزا کیا ہے؟ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے کہ یا اللہ کیسے تیرے حضور پیش ہوں گے، اللہ اس خوف کی کیفیت اس میں پیدا ہونے پر اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ اس کریم اسے 2 بار جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو انبیاء بھی جو ہے ایک لحظہ ایسا آئے گا، بھلے کم دیر کے لیے یا زیادہ دیر کے لیے مجھے معلوم نہیں ہے، محض اللہ کی جلالت شان اور کبریائی کے اظہار کے لیے انبیاء بھی گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے۔ اگرچہ باقی انسانوں کا گھٹنوں کے بل ہونا یہ تو ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا، یہ تو ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہوگا کہ ہمارے خوف کے کیا ہمارے ساتھ کیا ہو جانے والا ہے، تو گھٹنوں کے بل ہو جانا پڑے گا۔ اس کیفیت کو رب کائنات نے قرآن حکیم نے جاسیہ کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ، امت کہتے ہیں جماعت کو، گروپ کو، ہر گروہ کو آپ دیکھیں گے کہ قیامت والے دن وہ گھٹنوں کے بل اللہ کے حضور بیٹھا ہوا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اس سورت کا نام سورہ جاسیہ قرار دیا گیا۔ اب رات کو میں نے کہا تھا کہ 62 صورتیں نازل ہو چکی تھیں اور سورہ زخرف 63ویں نمبر پر آئی، اور اتفاق ایسا کہ یہ دونوں صورتیں جو کہ قریب قریب نازل ہونے میں بھی قریب قریب ہیں اور ترتیب میں بھی قریب قریب ہیں۔ اب سورہ جاسیہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے 64 صورتیں پہلے نازل ہو چکی تھیں، اور نازل ہونے میں یہ 65ویں نمبر پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ اور بات پھر وہی ہے کہ نازل ہونے میں اس کا نمبر 65 ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے قرآن حکیم میں جب رکھوایا تو کہا جب 44 صورتیں پوری ہو جائے تو اس کو 45ویں نمبر پر رکھ دیا جائے۔ اب یہ بحث مختصر چند کلمات میں گزشتہ رات کی نشست میں ہم نے جانی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ توقیفی معاملات ہیں، یہ راز ہیں رسول پاک علیہ السلام کے، یہ راز ہیں اللہ رب العالمین کے، کون سی صورت کہاں رکھنی ہے، کون سی آیت کہاں رکھنی ہے۔ میں نے رات کو آپ کو اشارہ بھی دیا تھا کہ بعض اوقات پوری صورت مکی ہوتی ہے، 2-4 آیات اس میں مدینہ والی ہوتی ہیں، پھر حضور بتاتے ہیں کہ یہ نازل بھلے مدینہ میں ہو رہی ہے، ان کو اٹھا کر کے تو مکہ والی فلانی صورت کے اندر رکھ دیا جائے۔ اور عجب معاملہ یہ ہوتا ہے، بعض آیات ہوتی مکہ کی ہیں لیکن وہ پڑھی رہتی ہیں، حضور انہیں کسی ترتیب میں نہیں لاتے، لیکن جب مدینہ میں کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو سرکار دو عالم فرما دیتے ہیں کہ وہ جو مکے والی 2 صورتیں تھیں ان کو اٹھا کر کے تو مدینہ والی صورت کے اس کے درمیان میں کہیں کر کے رکھ دیا جائے۔ تو یہ امر توقیفی ہے۔ امر توقیفی کا معنی اب آپ لوگوں کو جانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ اور میں جب یہاں اکٹھے ہوتے ہیں ہمارا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہوتا، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ کوئی شخص، نہ شخصیت۔ آپ جانتے ہیں کہ 21 سال مجھے اس محراب میں بیٹھتے ہوئے ہو گئے، کوئی شخص میرا عنوان کبھی رہا ہی نہیں، کوئی شخصیت میرا عنوان کبھی رہا ہی نہیں ہے، میرا عنوان قرآن ہے اور حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہاں بعض صحابہ کے معاملات میں بھی اللہ پاک کے ہاں درجہ بندیاں ہیں، تو امام حسن پاک کا ذکر آ گیا، حسین پاک کا ذکر آ گیا، جناب ابوبکر کا ذکر آ گیا، وہ ہم کرتے رہتے ہیں، جناب زہرا پاک کا ذکر۔ اس سے ہٹ کر عام انسانی دنیا میں کبھی کوئی لڑائی جھگڑا، شخصیت ہمارا عنوان نہیں۔ جب ہمارا عنوان یہ ہے ہمیں اپنی پوری توجہ ادھر ہی پھر فوکس کرنی ہوتی ہے، بھلے کچھ باتیں ایسی نکلیں کہ جو آپ کہتے ہوگے کہ ہمارا اس سے کیا تعلق، کہتے رہو، لیکن میرے پاس امانت ہے، میں نے اس امانت کو آپ کے سامنے ڈیلیور کر دینا ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی تو ایسا صاحب ذوق، صاحب حب، صاحب علم ہوتا ہے جس کو بہر کیف ان باتوں سے بھی رغبت ہوتی ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو بہر کیف یہ 64 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، تو 65ویں نمبر پر رب کائنات نے اس صورت کو آسمانوں سے نازل کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور اس صورت کے فوراً بعد جب یہ ختم ہوگی تو 26واں سپارہ شروع ہوگا، وہ سورہ احقاف ہے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سورت احقاف پڑھی بھی اس کے بعد ہوئی ہے اور نازل بھی اس کے بعد ہی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں کس صورت کو کس صورت کے بعد نازل کرنا ہے وغیرہ ذالک۔ اب جب ہم نے یہ کہا کہ یہ سورۃ الجاسیہ مکی صورت ہے، تو اب کتنی بار میں یہ باتیں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ مکی صورتوں کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ اب میں ایک ایک جملے میں یا ایک ایک لفظ میں کہوں گا کہ اس صورت کے اندر کیا بڑی ابحاث ہیں جو کہ رب کائنات نے ارشاد فرمائی ہوئی ہیں۔
مکی صورتوں میں توحید کی بات ہوتی ہے، اللہ ایک ہے، کیونکہ بت پرستی زیادہ تھی۔ قرآن پاک ہے نا، جدھر جو کچھ ہو رہا ہے اسی کو ہٹ کرتا ہے قرآن حکیم، اچھا ہو رہا ہے تو اسی کو اٹھاتا ہے، برا ہو رہا ہے تو اسی پر ضرب کاری لگاتا ہے۔ تو مکہ کے ماحول میں بت پرستی زیادہ تھی، مدینہ کے ماحول میں اہل کتاب تھے، یعنی یہودی لوگ یا پھر کم عیسائی لوگ، تو اہل کتاب تھے، تو پھر ادھر سٹائل بدل جاتا ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب عطا کی گئی۔ پھر ادھر ذرا احکام کی باتیں ہوتی ہیں، مدینہ کی صورتیں جو ہیں ان میں احکام کی باتیں ہوتی ہیں، ایمان والوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، کیونکہ تکمیل ایمان ادھر ہو چکی، اب ایمان لانے کے بعد پھر اگلے احکام کی جو ڈیلیوری ہے جو ہے رب کائنات پھر مدینہ کے ماحول میں ارشاد فرماتا رہتا ہے۔ تو مدنی صورتوں میں اہل کتاب کے ساتھ مخاطبت اور ان سے ہم کلام ہونا یہ زیادہ ہوتا ہے، اور مکی صورتوں میں اہل کتاب کیونکہ ادھر ہے نہیں ہے، یہ مشرکین کا علاقہ ہے، تو پھر یہاں توحید کی آواز قرآن حکیم ہر مکی صورت میں کسی نہ کسی انداز میں توحید کی بات بھی کرتا ہے، اور توحید والے خدا کی قدرتوں کا بیان بھی کرتا ہے، اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار بھی کرتا ہے۔ یہ مکی صورتوں کا مزاج ہمیشہ سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور معلوم نہیں بھی ہے تو اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر مکہ کا ماحول ہو تو اس میں رسالت کی بات نہ ہو، یہ تو تکمیل ایمان نہیں ہو سکتا۔ توحید کے بعد کہیں نہ کہیں آپ پہلے یا بعد میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اس بات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو کچھ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد وتری کل امۃ جاثیہ، یہ جو کلام آپ کو سنایا جاتا ہے یہ کلام بندوں کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ تو اس بات پر پھر دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اگر بندوں کا کلام ہوتا تو آپ بھی بندے ہو، اگر محمد پاک علیہ السلام تمہارے سامنے انسانی شکل و صورت میں تشریف فرما ہوئے ہیں، تم ان کو محض بندہ سمجھتے ہو، پھر تم بھی بندے ہو، تو پھر اگر یہ کلام کوئی تیار کر کے لا سکتے ہیں تو پھر تم بھی لے آؤ۔ بندوں کے کلام کا بندوں کے کلام سے موازنہ کر لیتے ہیں، لیکن چیلنج کرنے کے باوجود پوری صورت کا چیلنج ناکامی، اچھا کسی رکوع کا چیلنج ناکامی، کسی آیت کا چیلنج ناکامی، تو ہر مقام پر یہ ناکام ہو جانا اور اس طرح کی کوئی کلام یا چند آیات یا چند کلمات لے آنا، جب ایسا نہ ہو سکتا ہوتا تو پھر قرآن کہتا ہوتا ہے کہ پھر مان جاؤ کہ جب تم ہے اور وہی الف با تا سا جیم ہا خا، اسی سے کلام جو تمہیں سناتے ہیں پیارے محمد تخلیق شدہ ہے انہی الف با تا سا سے، اور تمہارے پاس بھی یہی میٹیریل ہے الف با تا سا، لاؤ کلام نہیں لا سکتے ہو تو پھر سمجھ جاؤ کہ حروف ادھر کے ہیں، لیکن ان کی جو ترتیب ہے، جو کلام کا جوڑ ہے، چلاؤ ہے، سیاق ہے، سباق ہے، یہ بندوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا نازل کرتا ہے۔ قرآن حکیم پھر اس طرح کی بات پھر کر دیتا ہے۔ اتفاق سے شاید ہم اس بات کی لذت کو بہت زیادہ محسوس نہ کر سکیں، ہم صاحب کلام نہیں ہیں، ہماری زبان میں وہ زور نہیں ہے، وہ بلاغت نہیں ہے، وہ فصاحت نہیں ہے، وہ ترتب حروف نہیں ہے، اور الفاظ اور کلام کی گہرائی تک پہنچنا چونکہ ہمارے ماحول میں نہیں ہے۔ ہمارا تعلق ہی کتنا گڑ چکا ہے قرآن حکیم سے، آپ خوب جاننے والے ہیں۔ وہ الٹی سیدھی تلاوت، وہ بھی سال میں رمضان میں ذرا زیادہ، سال بھر چلیں کم لگی رہتی ہے، تو شاید ہم بعض عنوانات ایسے ہیں کہ جن کی لطافت سے کما حق ہو وہ لذت مند نہیں ہو سکتے ہوں گے، لیکن باہر کیا بھی سورۃ الجاثیہ، اس کے اندر یہ عنوان بھی ہم دیکھیں گے۔ اور پھر مکی صورتوں میں قیامت آنے والی ہے، اور صرف مرنا ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، اس بات پر بڑا زور دیا جاتا ہے، قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کا زمانہ ہی قائم ہونا، اٹھنا، جو تم قبروں کے اندر پڑے ہوگے یا جہاں بھی پڑے ہوگے، قبر بھی ہر بندے کو میسر کہاں ہوتی ہے میرے پیارے بھائی، قبر بھی ہر بندے کو میسر نہیں ہوتی ہے۔ برزخ ہر بندے کو ملتا ہے لیکن قبر ہر بندے کو نہیں ملتی ہے۔ اب آج میں نے ان دو لفظوں پر کچھ بھی نہیں کہنا ہے، آپ کو بتا چکا ہوں، پرانے لفظ ہو چکے ہیں۔ برزخ ہر بندے کو مل جاتی ہے لیکن قبر ہر بندے کو میسر نہیں ہوتی ہے۔ کئی تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جنگل کے جانور ہی کھا جاتے ہیں، کئیوں کو سمندر کی مچھلیاں کھا جاتی ہیں، کئی آگ میں جل کر خاک بن کر تو پتہ نہیں کدھر اڑ گئے، تو ان کو تو قبر میں پہنچنا ہی میسر نہیں ہوتا ہے۔ تو قبر بھی ہر بندے کو میسر کہاں ہوتی ہے، لیکن باہر کیف مکہ والوں تم مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہو لیکن تم نے آج تک مرنے کے بعد زندہ ہونا نہیں دیکھا ہے۔ تو جب تمہارے سامنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 40 سال گزارے ہیں، تمہیں سمجھ آ گئی ہے، سمجھ نہیں بلکہ یقین ہو گیا ہے کہ زبان محمد سے کبھی جھوٹ نکلا نہیں ہے، جہاں آج تک ان کی کہی ہوئی ہر بات سچی ہے، تو پھر مان جاؤ محمد فرماتے ہیں قیامت آنے والی ہے، تمہیں قبروں سے نکال کر کھڑا کر دیا جائے گا، یہ بات بھی سچی ہے۔ تو قیامت کا حوالہ قائم کیا جاتا ہے۔ یہ ماننا ہی کافروں کے لیے مشکل تھا کہ اٹھا بھی جا سکتا ہے، لیکن
حکیم رسول پاک علیہ السلام اس سے اگلی بات ارشاد فرما دیتے، صرف یہی نہیں کہ اٹھنا ہے، تمہیں اللہ کے حضور حساب کے لیے کھڑا بھی کیا جانا ہے، حساب بھی ہونا ہے۔ اب اٹھنا ہی ان کے لیے سمجھنا مشکل تھا، پھر حساب کے لیے کھڑا ہونا یہ تو اور مشکل تھا، اور اس پر پھر مزید قرآن حکیم یہ کہہ دے کہ جو تمہارے اچھے کام ہوں گے ان کی جزا میں تمہیں جنت ملے گی، اور جو تمہارے برے کام ہوں گے ان کی جزا میں تمہیں دوزخ ملے گی۔ پھر اگلی کہانیاں تو پھر مشکل سے مشکل، مشکل سے مشکل۔ اللہ کا ہم کیوں شکر ادا نہ کریں کہ یا رب کریم تو نے پہلے صفوں میں پہلی آیات میں کہا تھا کہ ایمان وہی ایمان ہے جو دیکھا کچھ بھی نہ ہو لیکن زبان محمد سے سن کر قبول کر لیا جائے، وہی ایمان ہے۔ اے میرے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے باپ کو مسلمان بنایا، تو نے ہماری ماں کو مسلمان بنایا، تو نے ہمارے دادا دادی کو مسلمان بنایا۔ ان کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا، ان کو مصلی بچھاتے دیکھنا، ان کو قرآن کھول کر بیٹھے دیکھنا، یہ دیکھا دیکھی کرتے اللہ کریم ہمارے دلوں کے اندر بھی تو نے منتخب کر لیا کہ ہمارے سینے تجھ پر ایمان سے منور ہو جائیں، ہمارے دل تجھ پر ایمان اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پر ایمان کی دولت سے فیض یاب ہو جائیں۔ اے اللہ کریم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو مکی صورتوں میں یہ عنوان ہم انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے۔ آج جب کہ ہمارا پہلا سبق ہونا ہے تو اس پہلے سبق کے اندر رب کائنات آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند پچھلے سال ہی کی بات ہے، ہمیں جب باہر نماز پڑھنی پڑتی تھی تو دھوپ کا احساس بھی تھا، گرمی کا احساس بھی تھا، اور آج بھی اگر ہم اندر مسجد میں داخل ہونے کے لائق نہ ہوتے تو ہمیں وہ سامنے فٹ پاتھ پر نماز پڑھنی پڑتی، کتنا مشکل تھا۔ لیکن دیکھا نہیں، دیکھتے ہی دیکھتے درختوں کے پتے آ گئے، حالانکہ کل تک جھڑے ہوئے تھے، چھاؤں بن گئی، ماحول بن گیا، ٹھنڈا کا احساس آ گیا، ہواؤں کا چل جانا۔ یہ جو چیزیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں ان کو مولا کائنات یہ حکم ارشاد کر کے تو ہمیں احساس بتاتا ہے یہ پتے اگائے کس نے ہیں، یہ ہوائیں چلائی کس نے ہیں، یہ چھاؤں تمہیں دی کس نے ہے، یہ گرمی کے تیز احساس میں سکون کا احساس تمہیں عطا کس نے فرمایا ہے۔ یعنی ان چیزوں میں غور و فکر کرنے کا آپ کے سامنے ریلوے اسٹیشن پر دیکھیں، آپ کو 10 طرح کے درخت آئیں گے، ان 10 کا تنا ایک جیسا نہیں ہے، ان کی شاخیں ایک جیسی نہیں ہیں، ان کے ٹہن ایک جیسے نہیں ہیں، ان کی ٹہنیاں ایک جیسی نہیں ہیں، ان کے پتے ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایک درخت کے 2 4 5 پتے لے لو، وہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ تنوع، یہ نوعی، یہ رنگا رنگی، اور یہ ہما ہمی، یہ ساری لطافتیں، یہ احساس نزاکت، یہ سب کس نے رنگ بھر دیا اس کائنات کے افق میں؟ تو قرآن حکیم کہتے ہیں وہ ایک ہی خدا ہے، اللہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ سارے احساسات، یہ سارے عنوانات ہم نے سورہ جاسیہ کے شروع کے اندر ملاحظہ کر لینے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ کتنا تعارف، اس سے کچھ قدر زیادہ تعارف مکی صورتوں کے حوالے سے میں نے دہرائی، اچھی خاصی آپ کی کروائی، اور کچھ تازہ کلام میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا۔ مجھے امید ہے کہ ہم جب والناس پر پہنچیں گے تو اللہ کے فضل سے بہت کچھ زیادہ میں آپ کو نہ بھی دے سکا ہوا، اور میں دے بھی کیا سکتا ہوں، میں تو اوپر سے 2 لفظ پڑھ کر بڑی مشکل سے سنانے والا کم علم آدمی ہوں، لیکن اگر کچھ زیادہ احساس نہ بھی ہوا تو قرآن حکیم کی اوراق، مجھے کتنے لوگ ایسے ہیں وہ دورہ تفسیر 1 بار سنا، پھر 2 بار سنا، پھر 3 بار سنا، 4 بار سنا، وہ سنتے سنتے کبھی کبھی کال کر دیتے ہیں استاد محترم اب اللہ کے فضل سے ایسا ہو گیا ہے، ہمارے مسجد کے قاری صاحب جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم حافظ نہیں ہیں، لیکن جب وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے بعد لفظ آنے والا کون سا ہے۔ وہ بار بار سن کر کے تو ایک احساس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو تو جاتی ہے، یعنی روحانی طور پر اسپرچولی بندہ وہ کچھ تو ترقی کے منازل کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو والناس پر جب پہنچو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا ایک لمبے سفر پر محیط ایک زمانہ ایسا ہو چکا ہوگا کہ آپ بہت زیادہ نہ صحیح لیکن قرآن کے کچھ گلی محلوں کو سمجھنے والے ہو چکے ہوگے، قرآن پاک کی آیات بینات سے کچھ آشنائی لینے والے ہو چکے ہوگے، قرآن حکیم کے آستانہ علم پر اور آستانہ فیض پر اور آستانہ رحمت پر آ کر آپ کا کچھ اپ ڈاؤن، کچھ مضامین کا جوش، کچھ خروش اور کچھ لطافت، کچھ ٹھنڈک، کچھ رحمت معابیاں، یہ انشاءاللہ العزیز آپ محسوس کر چکے ہوگے۔ آئیے ہم سورہ جاسیہ کے پہلے کلمات کا آج سبق لینا چاہیں گے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ حامیم، رات کو حامیم پر میں نے آپ کے سامنے جو کلام کیا تھا وہ اور طرح کا تھا۔ اب سورہ جاسیہ ہے میرے پیارے بھائی، یہ ایک لفظ، آج کل میرے بچے فارسی پڑھ رہے ہیں تو میں ان کو بتاتا رہتا ہوں، دیکھو لفظ ایک ہوتا ہے، میں نے ان سے کہا کہ دیکھو لفظ گفت ہی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بولنا، کہنا، لیکن اگر کوئی بڑا کہہ رہا ہو تو وہاں گفت کا معنی کہنا نہیں ہوتا، وہاں فرمانا ہوتا ہے، اور اگر کوئی چھوٹا بات پوچھ رہا ہو بڑے سے، لفظ گفت ہی ہوتا
ہوتا ہے، لیکن وہاں معنی ہوتا ہے کہ گفت یعنی چھوٹے نے بڑے سے سوال کیا، تو شخصیت دیکھی جاتی ہے، کلام دیکھا جاتا ہے، ماحول دیکھا جاتا ہے، پھر لفظوں کا ترجمہ جو ہے وہ اسی حساب سے کرنا اور اس کو مینیج کر لینا، یہ عربی زبان کی مہارتوں میں سے بھی ایک مہارت ہوتی ہے اور ہر زبان کی مہارتوں میں سے ایک مہارت ہوتی ہے۔ اب حامیم جو رات کو سورت ہماری شروع ہوئی تھی، وہاں جو کلام بنتا تھا ائمہ تفسیر نے بیان کیا، لیکن اب سورہ جاثیہ ہے، اس کے مضامین تھوڑے سے ذرا شروع ہی سے کچھ اور طرح کے ہو رہے ہیں۔ اب ائمہ تفسیر نے کہا کہ حامیم کا معنی یہاں پر کیا ہوگا؟ اچھا ذرا پہلی آیت کا ترجمہ دیکھیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ دیکھو اپنے بچے کو ماں سمجھائے تو جو محبت وہاں ہے، پڑوسن سمجھائے تو وہ محبت وہاں نہیں ہے، محلے دار نے کوئی سمجھا دے تو وہ محبت وہاں نہیں ہے۔ اپنے بچے کو باپ کوئی بات کہے، وہ غصے میں بھی کہے نا تو بچے کو سمجھ ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں خیر ہے، یہی غصے سے بھری ہوئی بات کوئی بیگانہ کہے تو بچہ سیدھا نہ ہو جائے آگے سے، تیری ایسی کہ تیسے میرے ساتھ تو نے اس لہجے کے اندر بات کی ہے۔ تو یہ جو شخصیات ہوتی ہیں، شخصیات کو دیکھ کر مضامین اور معانی کے نتائج تک پہنچنا، یہ ہر انسان کی خوبی ہے، ہر انسان کی فطرت ہے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب کا نازل ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بھی ایسا کہ جو غالب ہے، اللہ بھی ایسا جو کہ حکمت والا ہے۔ اب ذرا دوسری آیت کو ہم پہلے سمجھیں گے، تھوڑا کو پہلے سمجھ کر کے پھر حامیم کا معنی متعین کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب دیکھو ہمارے عربی زبان میں ایک کلام پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، جو دانا شخص ہوتا ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ جملہ آپ کے ماحول میں بھی کہیں کہیں چلتا ہے، وہ دانا حکیم لوگوں کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ان کا بول حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ جو کرتے ہیں گاؤں کے پیچھے بات ہوتی ہے، ہمیں سمجھ آئے کہ نہ آئے۔ کئی بار مجھے ایک باپ کا جملہ یاد پڑتا ہے، میں نے بچے سے کہا تھا بچے جہاں میں پہنچ کر دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا ہے، تو ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ باپ کی زندگی گزری، دھکے کھائے، تجربات اٹھائے، تو بچہ تو ابھی ماحول میں سانسیں لے رہا ہے، اسے کیا معلوم کہ زندگی کی اپ ڈاؤن کیا ہے، زندگی کے نشیب و فراز کیا ہے۔ تو دانا بندے کا کلام حکمت سے خالی نہیں، اس کا فعل حکمت سے خالی نہیں۔ دانا بندہ لقمان بھی ہو سونے، لقمان بھی ہونا لقمان، تو رب کائنات کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یہ حکیم لقمان کی باتیں جو دلوں میں اتر جاتی ہیں، یہ اصل میں حکمت ان کو ہم نے عطا فرمائی ہوئی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، یہ سورہ لقمان ہم سن چکے ہیں۔ تو دانا حکیم حکمت والا شخص وہ بندہ بھی ہو تو اس کا فعل کوئی قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب ذرا دیکھ رہے رب کائنات نے کہا حکیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ الفاظ اترے، یہ کلمات اترے، مضامین اترے، احکام اترے، نواہی اترے، امثال اترے، نصائح اترے، پند و مواعظ ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں۔ بندہ بھی حکیم ہو تو اس کی بھی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، یہ بندہ نہیں، یہ حکیموں کو پیدا کرنے والا خدا تم پر نازل فرما رہا ہے، یہ حکیموں کا احکم الحاکمین تمہیں بتا رہا ہے۔ سمجھ جاؤ کہ اگر بندے کی کلام میں کوئی نتیجہ ہو سکتا ہے تو اللہ کا کلام تو نتائج کے رس سے بھرپور ہوتا ہے۔ اللہ کے ہر قول میں حکمت ہے، اس کے تو لفظ میں حکمت ہے، اس کے تو حرف میں حکمت ہے۔ تم سمجھو یا نہ سمجھو یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن مولا کائنات نے یہ جب کہا میں حکیم ہوں، حکیم حالانکہ صرف حکیم نہیں، حکیموں کو پیدا کرنے والا ہوں۔ لقمان جیسا حکیم میں نے پیدا کیا، یوسف جیسا سونا میں نے پیدا کیا، ابراہیم جیسا دانا میں نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی شخصیت کو ہم نے تخلیق فرمایا، ان تمام نبیوں کو جو خوبیاں دی ہم نے عطا فرمائی، اور پھر ان کا سردار محمد پیدا کیا تو انہیں بھی ہم نے پیدا کیا۔ اگر ان کے کلام میں اتنی رعنائیاں ہیں، دل ربائیاں ہیں، روشنیاں ہیں، تو پھر سمجھ جاؤ جو اللہ کہتا ہوگا اس کے کلام میں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اب جب یہ کہا کہ یہ حکمت والے رب کا کلام ہے، اب ذرا حامیم کا معنی متعین کریں۔ ائمہ تفسیر نے کہا کہ ہا اور میم سے مراد ہے محبت۔ مولا کائنات نے قسم اٹھائی، مجھے میری محبت کی قسم ہے، جب میں اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہوں، جس کی جولی میں خیر ڈالنا چاہتا ہوں، اسے اپنے کلام ازلی کی رحمتیں عطا فرما دیا کرتا ہوں۔ پھر وہی اپنا اپنا مقدر ہوتا ہے۔ دولت، پیسے کو دولت سمجھ کر جیسے ہر بندہ لپکتا ہے، پلاٹ کو دولت سمجھ کر ہر بندہ لپکتا ہے، میں کہتا ہوں کہ کاروبار کو دولت سمجھ کر ہر بندہ لپکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ قرآن بھی دولت ہے، یہ ازلی دولت ہے، یہ ایمان کی دولت ہے، یہ رحمت کی دولت ہے، یہ جنت کی دولت ہے، یہاں ہر بندہ تو نہیں لپکتا۔ کوئی روحیں ہیں خاص، یہ 22واں سپارہ مجھے پتہ ہے، کچھ روحیں ہیں خاص جن کے اندر رب کائنات نے یہ لطافت بھر دی ہے کہ کوئی پیسے کو دولت سمجھے اور کوئی روپے کو دولت سمجھے، کوئی زمینوں بنگلہ گاڑی کو دولت سمجھے، لیکن خاص روح ہو تمہارے دل کے اندر ہم نے القاء
کر دیا ہے، تم محمد کے کلام کو اللہ کی طرف سے دولت سمجھا کرو. تمہاری دولت یہ ہے، تمہاری تاجوری یہ ہے، اور تمہاری منزل یہ ہے، تمہارا نتیجہ یہ ہے، اور تمہارا راستہ یہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرما دیتے ہیں. حامیم، محبت کی قسم، ہم محبت کرنے والے خدا ہے. محبت کی قسم، محبت کی قسم، محبت کی قسم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ سے بڑھ کر کون محبت کرتا ہوگا؟ سونے، اللہ سے بڑھ کر کون محبت کرتا ہوگا؟ رات کو میں نے ایک لفظ آیا حامیم، وہاں میں نے کہا تھا ہاں سے مراد حنان ہے. جو رات والے میرے سبق کے مسافر ہے وہ ہاں سے مراد حنان ہے، ما میم سے مراد منان ہے. تو وہاں حنان اور منان ہے، یہاں محبت کی قسم ہے. تو میں یہ لفظ پڑھ کر کے تو پہلی ہی بار میرے علم سے گزرا، پہلی ہی بار میرے علم سے گزرا. بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا کہ حنان آخر کہا کسے جاتا ہے. دیکھو آپ مجھ سے منہ پھیر کر جاؤ، میں آپ کو پکڑ کر پھر لانے کی کوشش کروں، آپ پھر ناراضگی کرو، میں پھر آپ کو پکڑوں، میں آپ کو مناؤں، آپ کو دعوت دوں، آپ کو آواز دوں، آپ کو لالچ دوں، آپ کو ہرس دلاؤں. وہ نہ جا نہ جا، تو میرا پیارا ہے اور میں تیرا ہوں، تو میرا ہے، یہ احساس اپنائیت میں بار بار دوں اور آپ بار بار منہ پھیر کر مجھ سے انحراف کرو. آپ میری سچائی کو نہ سمجھو، میرے احساس محبت کو نہ سمجھو. آپ پگلوں کی طرح، پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح میری ساری محبتیں پھینک کر تو ادھر ہی چلتے چلے جاؤ. میں بار بار پیچھے سے آپ کو واضح ہی دیتا رہوں، خیر تو تمہاری میرے پاس ہے، بھلائی تو تمہاری میرے پاس ہے. یہ جو تصویر آپ کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی منہ پھیر کر کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، رغبت نہ کرے، توجہ نہ کرے اور پلٹ کر واپس آنے کا داعیہ اپنے اندر نہ رکھے، اور کوئی ایسا ہو وہ پھر بھی بلاتا ہی جائے، وہ پھر بھی دامن کرم کھولتا ہی جائے. جو یہ کیفیت ہے، اس کیفیت والی ذات کو حنان کہا جاتا ہے. میرے بندو، تم مجھ سے بھاگتے چلے جا رہے ہو، میں تمہیں بلاتا چلا جا رہا ہوں. حامیم، رات کو حامیم کے جو معنی ہم نے پڑھے اس میں ہا کا حنان ہونا معنی پڑا، میم کا منان ہونا ہم نے وہاں معنی پڑا. لیکن یہاں آج الفاظ بدلے، کلمات بدلا، عنوان بدلے، ٹریک بدلا مضامین کا، تو یہاں حامیم کا معنی ہمیں کچھ اس طرح کا کرنا پڑ رہا ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. میں ابھی بیٹھا پڑھ رہا تھا، سوچو بچار کر رہا تھا. اس مجلس کے اندر کافی سارے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زندگی کھا چکے ہیں، اپنی زندگی کھا چکے، لیکن بڑے تجربے ان کے ہیں. وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ بول رہا ہو تو اس کے بولنے سے کہتے ہیں اچھا بس ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی تو کہاں سے بول رہا ہے. ابھی وہ بات ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بندہ یہ ساری راہیں گزر چکا ہوتا ہے. بعض اوقات بچے کو باپ یہ جملہ بولتا ہے، پتر تو میرا پتر، میں تیرا باپ لگتا ہوں، مجھے ساری کہانیاں پتہ ہے. تو بندہ زندگی کے سال اور مہینے گزارتے گزارتے وہ اشاروں سے نتائج تک پہنچ جاتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں یہ اپنے جوان بیٹوں کو رائے ضرور دیتے ہیں، لیکن ان کے شانہ بشانہ چلنا اب ان کی ہمت میں نہیں ہوتا ہے. ان کے ساتھ کندھا ملا کر آگے بڑھنا ان کی ہمت، بس بیٹھے چارپائی پر تھوڑا سا کھانس لیا اور کہیں نہ کہیں کوئی رائے دے دی، دانائی کی بات بتا دی. امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے ان کی رائے کی، وہ انہوں نے خود نہیں کرنی ہوتی، وہ بیٹوں نے کرنی ہوتی ہے، یا جن کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے وہ کر. اب یہ نہیں ہوتا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا محنت کر، مشقت کر، چلو کمائی کے حوالے ہی سے، تو آگے سے بیٹا کہ ابا جی پھر آپ بھی کرو نا. وہ کہتا ہے پتر میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، میں اب طاقت نہیں رکھتا ہوں، مجھ میں ہمت نہیں رہی ہے، ساری عمر میں نے کیا ہی ہے نا، اب میں تمہاری شانہ بشانہ نہیں چل سکتا. میں سمجھا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، کرنا تمہارا کام ہے. جو ہمارے دانا ہوتے ہیں ان کی کہانی کوئی اس طرح کی ہوتی ہے، جو ہمارے تجربہ کار ہوتے ہیں ان کا عنوان کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن آؤ میں اللہ کی بات کروں، اللہ حکیم ہے، اللہ دانا ہے. یہ جس کو آپ دنا بولتے ہو نا، دنا، یہ بڑا دنا آدمی ہے. وہ دنا نہیں ہوتا، وہ دانا ہوتا ہے، وہ حکمت والا ہوتا ہے. مولا کائنات کا ایک حکمت والے تمہارے ہیں، صرف رائے دے سکتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے ہیں. لیکن جو میں ہوں، میں حکمت والا ہوں، میں دانائی والا ہوں. جب میں رائے دیتا ہوں، میں کوئی حکم ارشاد کرتا ہوں تو عزیز جو میں کہتا ہوں اس کے اوپر مجھے مکمل قدرت اور غلبہ ہوتا ہے. کوئی اور کر سکے یا نہ کر سکے، لیکن آسمان والا خدا جو کہتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے. اس لیے آج تک اللہ کے وعدے آپ نے سچے دیکھے. کیا قرآن پاک نے کہا نہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. میرے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک رکھنا. بعض اوقات تم حق پر ہو کر اگر تھوڑے بھی ہوئے اور تمہارے مخالف زیادہ ہو کر کثرت میں بھی ہوئے تو میرے ساتھ تعلق ٹھیک رکھنا. ہم ان زیادہ کو شکست دے دیں گے اور تم کم کو ہم غلبہ عطا فرما دیں گے. میں حکیم ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں، اور زندگی میں کئی بار میرے کہے ہوئے پر میرا غلبہ بھی تم محسوس کرو گے. اللہ نے ایسا کر کے بھی دکھایا ہوا ہے. زندگی میں کئی بار کموں کو جو کہ مخلص تھے، کثرت والوں پر جو کہ بہتات میں تھے، رب کائنات نے غلبہ عطا فرمایا ہوا ہے. ہمارا سمجھنا چاہیے، میں صرف رائے نہیں دیتا، میں صرف حکمت کی بات نہیں کرتا، میں اس کی امپلیمنٹیشن بھی کروا سکتا ہوں. میں عزیز ہوں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم، یہ جو کتاب کا نازل ہونا ہے
یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، یہ غلبے والے ذات کی طرف سے ہے، یہ حکیم ذات کی طرف سے ہے، وہ جو چاہے کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہے کر دیتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی طاقتور سے طاقتور بھی۔ ایک مقام پر قرآن حکیم نے کہا ہے کہ تم سارے اکٹھے ہو کر آ جاؤ، اپنے سارے خدا اکٹھے کر لو۔ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ العزیز یہ غلط کہتے ہیں، رسول نہیں ہے، خدا کی بات نہیں ہے، اللہ ایک نہیں ہے، اگر تمہیں ان کی بات میں نعوذ باللہ ڈاؤٹ لگتا ہے تو ایسا کرو، تم سارے اکٹھے ہو کر آ جاؤ اور سارے خداؤں کو اکٹھا کر لو، مل کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خدا کے خلاف حملہ کر لو، تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ اکیلا ہو کر بھی سب پر غلبہ پانے والا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ اب وقت ہمارا اس نہج پر پہنچا ہے کہ میں تلاوت میں نے 5 آیات کی تھی، اس 5 میں میری اپنی مجھے ملنے والی برکات کا عنوان الگ ہے۔ میں نے 5 تلاوت آیات کیوں کی تھی یہ جاننے کے باوجود کہ میں 5ویں آیت کے اختتام تک پہنچ نہیں سکوں گا، لیکن 5 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ فی الحال 2 آیات کا ہلکا سا اختصار کے ساتھ میں نے مضمون آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب میں اگلے جو 3 ٹائٹل 3 آیات میں ہیں وہ صرف ایسے ہی آپ کی نظر سے ذہن سے گزارنے لگا ہوں، لیکن ان کے مضامین پر کچھ تازہ اور شگفتہ کلام اللہ پاک نے چاہا تو ہم اگلی نشست میں جاننا چاہیں گے۔ ذرا سنیے کیا کہا رب کریم نے، کہ آسمانوں میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، زمین میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آگے جا کر کہا تمہارے اپنے پیدا ہونے میں بڑی نشانیاں ہیں، جتنے جانور ہم نے زمین پر پھیلا دیے ان میں یقین رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر کہا رات آئی تو دن گیا، دن آیا تو رات گئی، یہ دن کے آنے اور جانے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا اس میں بڑی نشانیاں ہیں، آسمان سے تمہارا رزق برستا ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اللہ نے اس زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ لیکن نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں۔ کبھی قرآن کہتا ہے تم ایمان والے ہو، کبھی کہتا ہے تم یقین والے ہو، کبھی کہتا ہے قرآن کہ تم عقل والے ہو، تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب یہ کیا نشانیاں ہیں، ہمارے گفتگو کا اگلا حصہ اور اگلا عنوان اگلا جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر و آخر